السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر۔ ناظرین کرام، ہماری بہن نے ایک سوال کیا ہے، کیا نئی دلہن گھر میں جھاڑو لگا دے تو کیا گھر کا سب کچھ چلا جاتا ہے؟ پرانے بڑے بوڑھے یہ کہتے ہیں، تو کیا یہ بات درست ہے؟ ظاہر ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ چند ہی جگہ جو پرانے بڑے بوڑھے رہ گئے ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور اس طرح کی باتوں پر دھیان دیتے ہیں۔ نئی جنریشن تو میں سمجھتا ہوں ویسے بھی ان باتوں کو نہیں مانتی۔ اب شریعت کا مزاج ہے اور شریعت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی بات عقل کو لگتی ہے۔ تو جو سوال کیا گیا ہے، جس بہن نے سوال کیا ہے، ظاہر ہے اس کا سوال ہوتے ہی فوراً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات عقل کو نہیں لگتی۔ تو جب یہ بات عقل کو لگتی نہیں تو شریعت کی تو ظاہر ہے نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی اس کی وضاحت کیے دیتے ہیں۔ جو یہ سوال کیا گیا ہے کہ نئی دلہن گھر میں آئے اور گھر میں آنے کے بعد اگر اس کا ہاتھ چھلے بغیر اس نے اگر جھاڑو لگا دیا ہے، یعنی گھر کی صفائی ستھرائی کر دی ہے، تو بڑے بوڑھے اگر اس کو روکتے ہیں کہ تو نے یہ کیا کر دیا اور اس سے جو ہے گھر کا پورا معاملہ ختم ہو گیا، صاف ہو جائے گا، یہ بالکل غلط بات ہے، انتہائی غلط بات ہے اور انتہائی جاہلانہ حرکت ہے اگر بہو کو اس بات پر روکا ہے۔ دیکھیے، شریعت کہتی ہے النظافۃ نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، تو بہرحال صفائی کرنی چاہیے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے یہی کرنا چاہیے، صفائی کرنی چاہیے پورے گھر کی، میل کچیل جالا وغیرہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے بہو کا اپنا کمرہ ہے، دلہن کا اپنا کمرہ ہے، نہیں ہے وہ ٹھیک ہے، یہ بات نہیں ہے وہ درست، لیکن یہ تھوڑی ہے کوئی دوسرا آ کے اس کے کمرے کو جھاڑو دے گا، اس کے کمرے کو صاف کرے گا۔ ظاہر ہے وہی کرے گی، اپنے کمرے کی صفائی کرے گی، اپنے الماریوں کی بھی صفائی کرے گی۔ اب یہی ایک غلط رسم ہمارے یہاں ہے کہ بہو کا ہاتھ چھلنے کا ویٹ کیا جاتا ہے، انتظار کیا جاتا ہے، یہ بھی تو سراسر غلط ہے۔ بھائی بہو آ گئی، ہاتھ چھلنے کی رسم یہ تو غیروں والی رسم ہے۔ چلیے کیا وہ آ گئی، اپنا نظام سنبھالا، گھر کو دیکھے، شوہر کی ذمہ داری ہے، گھر والوں کی ذمہ داری ہے، اپنا کھائے پکائے رہے۔ اب اس کو ایک رسم کی شکل دے دینا کہ بہو آئے گی، وہ جس دن ہاتھ چھلے گا اس دن کھیر پکے گی اور تمام کام ہوں گے اور کیا نام ہے باضابطہ کھیر میں ہاتھ ڈالا جائے گا، یہ سب غلط ہے، یہ سب اسلام میں ہے ہی نہیں اور نہ ہی کوئی شرعاً اس کی اجازت ہے۔ تو اس طرح کی حرکتیں جب ہے ہی نہیں، اب وہ پرانی چلی آ رہی ہے، رسماً چلی آ رہی ہے، اور بڑے بوڑھے کچھ بڑی بوڑھیاں ہیں اور کچھ بڑے بوڑھے ہیں جو مانتے ہیں چلے آ رہے ہیں۔ بڑے بوڑھے تو میرے خیال سے نہیں، بڑی بوڑھیاں ہی زیادہ مانتی ہے، عورتوں کا ہی اس معاملے میں زیادہ دخل ہوتا ہے۔ تو ان کو چاہیے، اب علم اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، علم کا دورہ ہے۔ کسی زمانے میں اب سے 30-40 سال پہلے یہاں پر جہالت تھی، ٹھیک ہے تھی، لیکن اب تو الحمدللہ علم ہے اور جگہ جگہ علم ہے، علم کا دورہ ہے۔ یہ بات تو عقل بھی نہیں لیتی ہے، تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلط بات ہے، اور میری ان ساتھ سے بھی درخواست ہے کہ یہ اس بات پر توجہ دیں، اس طرح کی بلا وجہ میں گھر میں انتشار کا باعث نہ بنے، اور اس طرح سے ذہن کو منتشر نہ کریں، ایک دوسرے کے ایسے کام کریں جس سے ایک دوسرے کے دل میں جگہ بنے۔ اس طرح سے ان کو دھڑک دینا اور اس طرح سے نفرت آمیز جملے کہہ دینا اور اس طرح سے ان کو کہہ دینا، ظاہر ہے جب اس طرح سے کہا جائے گا تو اس کے دل میں جگہ نہیں بنے گی اور گھر میں وہی توڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ کل اگر وہ آپ کے لڑکے سے یہ کہے گی کہ بھائی میں تو اس کو لے جا رہی ہوں، یا تو میری قدر ہی نہیں ہے، تو آپ کہو گے میرا لڑکا چلا گیا۔ تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے، سب باتیں غلط ہیں، بالکل جھاڑو بھی لگا سکتی ہے، اس کو صفائی کرنی چاہیے، اور فوراً گھر کا کھانا وغیرہ، گھر کا نظام بہو کو سنبھالنا چاہیے۔ جب آ گئی تو وہ آ گئی، یہ گھر اس کا ہے، اب نظام سنبھال۔ تو امید ہے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو۔